جی دیکھیں، ابھی تک انیشیل اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ گلستان جوہر کے علاقے میں محکمہ موسمیات کے دفتر کے قریب ایک دھماکے اور پھر اس کے بعد فائرنگ کی آواز آئی ہے۔ ابھی تک پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ علاقہ پولیس اور جو 15 پولیس ہے وہ سب نفری اس جانب رواں دواں ہے، اور جو ہے اس وقت تک کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن جو علاقہ مکین ہے انہوں نے کہا ہے کہ موسمیات کے قریب جو دبئی ہاؤس ہے اس کے اطراف میں یہ دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا جو گلستان جوہر والا دفتر ہے اس کے نزدیک پہلے یہ آواز آئی تھی اور اس کے بعد شہریوں نے فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ جائے وقوع پر ابھی بھی پتہ چلتا ہے کہ فائرنگ کی اطلاع چل رہی ہے، اس کے حوالے سے پولیس تصدیق کر رہی ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے اس کو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ واقعے کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں۔ رینجرز اور پولیس کی نفری اور ریسکیو ٹیمیں واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد رواں دواں ہو گئی ہیں۔ ابھی تک پولیس کی جانب سے آفیشیل کوئی کنفرمیشن وغیرہ نہیں آئی ہے، نہ ہی کسی قسم کے کوئی زخمی یا ہلاک ہونے والے شخص کی کوئی اطلاع ہے۔ تاہم یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کی آواز گلستان جوہر اور اس سے متصل علاقوں میں سنی گئی ہے اور اس کے بعد اس جگہ کی جانب نفری رواں دواں ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی نفری جو ہے جائے وقوع کی جانب رواں دواں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ متاثرہ مقام پر فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی گئی ہے۔ دھماکے کے حوالے سے ابھی تک کوئی تاحال مزید شواہد تو سامنے نہیں آئے کہ یہ کس قسم کا اور کس نوعیت کا دھماکہ ہے، تاہم فائرنگ کی جگہ کا بھی تعین نہیں ہو سکا ہے اور نفری اس جانب رواں دواں ہے۔ واقعے سے متعلق تحقیقات حاصل کی جا رہی ہیں، تحقیقات جمع کی جا رہی ہیں، اور جیسے ہی کچھ ڈیٹیلز سامنے آئیں گی یا آفیشیل ورژن پتہ چلے گا پولیس یا رینجرز کی جانب سے تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ ابھی جو انیشیل اطلاع تھی وہ یہ کہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں محکمہ موسمیات کے دفتر کے قریب پہلے ایک دھماکے کی آواز آئی ہے اور اس کے بعد عینی شاہدین علاقہ مکینوں نے فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ تو اس کے بعد علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اور رینجرز کی نفری کو اس جانب جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے، تاہم ابھی تک دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، دھماکے کی نوعیت کا تو ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو آوازیں ہیں وہ کافی دور دور تک بھی سنائی دی ہیں، لیکن ابھی تحقیقات کا جیسے جیسے آغاز ہوگا ویسے ویسے اپڈیٹ سامنے آئیں گی۔ تو شعیب یہ بتائیے گا کہ ابھی رائٹ ناؤ صورتحال وہاں پر کیسی ہے؟ کیا ابھی بھی وہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے؟ اب صورتحال کس طرح کی دکھائی دے رہی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو کیونکہ بالکل انیشیل انفارمیشن ہے، ابھی تو پولیس اور رینجرز کی جانب سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ وغیرہ سامنے نہیں آیا ہے، نہ ہی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ وقوع کس طرح سے ہوا ہے، معاملہ کیا ہے۔ جیسے ہی اس کی ڈیٹیلز کچھ سامنے آئیں گی تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے، کیونکہ مختلف ان کنفرم نیوز چل رہی ہیں تو اس کو ابھی نشر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ جو آفیشیل کوئی اسٹانس پتہ چل جائے، تصدیق کا پتہ چل جائے تو ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ تاہم یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ محکمہ موسمیات کے دفتر کے قریب گلستان جوہر میں پہلے ایک دھماکے کی آواز سنی گئی ہے اور اس کے بعد فائرنگ کی اطلاع وہاں پر آئی ہے، جس کے بعد پولیس کی نفری، رینجرز کی نفری اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے رش کیا ہے اس جانب، کیونکہ یہ دھماکے کی آواز جو ہے کافی سارے علاقوں میں سنی گئی ہے جو کہ گلستان جوہر سے متصل علاقے ہیں۔ تاہم یہ کس طرح کا معاملہ ہے اس حوالے سے ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے، اور اس کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت معاملے کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا وقوع ہوا ہے۔ تاہم پولیس کی نفری جائے وقوع پر پہنچ رہی ہے اور دھماکے کے بعد جو صفورہ چورنگی ہے گلستان جوہر یونیورسٹی روڈ اس جانب ایمبولینسز بھی جاتی ہوئی دیکھی گئی ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کوئی چیز واضح سامنے آئے گی تو ہم آگاہ کر سکیں گے، کیونکہ انیشیل انفارمیشن یہ تھی کہ ایک بلاسٹ ہوا اور اس بلاسٹ کے بعد فائرنگ ہوئی ہے، تو دھماکے کا تعین کرنے کی پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک دھماکے کا ایکچوئل تعین نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس جانب بڑھ رہے ہیں تاکہ وہاں پہنچ کر معاملے کی ڈیٹیلز حاصل کریں اور کیا نقصان ہوا ہے، کیا تفصیلات ہیں، اس کو بھی ذرا چیک کریں۔ ابھی تک جو انیشیل انفارمیشن تھی وہ ایک دھماکے کی آواز سنی گئی اور اس کے بعد فائرنگ کی آواز سنی گئی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ
पुलिस और जो दीगर लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनकी जानिब से मूवमेंट शुरू हो गई और रेंजर्स की गाड़ियां भी उस जानिब जाते हुए हमें दिखाई दी और पुलिस की गाड़ियां भी उस जानिब बढ़ी हैं। ताहम अभी पुलिस की गाड़ियां भी उस जानिब बढ़ी हैं और ऐसा देखा गया है। ठीक है, आप शोएब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है इबाद उस्मानी ने भी। ये बात बताएगा कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात चुरंगी के करीब धमाका और शदीद फायरिंग हुई है, ये क्या मामला है और पुलिस हुकाम की जानिब से अभी तक क्या कुछ बताया गया है? देखिए, पुलिस हुकाम की जानिब से जो वक़्वा है उसको इस वक्त जो है वो कॉर्डन किया गया है। तमाम तर जो गलियां हैं जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है उसके कॉर्नर पर मौजूद मौसमियात के करीब एक कानून नाफिज करने वाले इदारों का हेडक्वार्टर भी बताया जा रहा है। दुबई रोड जो मौसमियात से दुबई रोड जाने वाला जो रोड है सड़क है उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। जो शहरी हैं करीब में मौजूद उस इलाके के, उनसे हमारी बात हुई है ऑन कॉल, तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि इस वक्त भी फायरिंग का सिलसिला वहाँ पर वक्फे से जारी है। कुछ देर कबल एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी और ये धमाका कुछ आम नौयत का नहीं था। ये कोई गैस सिलेंडर या इस तरह के वाकयात जो आम हैं शहर के अंदर, उस तरह के ये आवाज नहीं थी। बाकायदगी से ये एक जोरदार धमक वाली आवाज थी जिससे लोगों में काफी खौफ व हिरास फैला। और जब वो बाहर जाके वो जी अब ये देखते हैं कि हुआ क्या है, तो वहां पर मौजूद जो एम्बुलेंसेस हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियां हैं वो उस जगह पर जाकर उन्होंने कॉर्डन कर दिया। और मजीद जो है वो इस हवाले से वाज़ेह तौर पर नहीं बात सामने आई कि वहां हुआ अब तक क्या है। ये जरूर बताया गया कि कोई चीज आके किसी चीज से टकराई है और जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और उसके बाद वक्फे से फायरिंग का सिलसिला इस वक्त भी वकूए पर जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर रेस्क्यू इदारे वहां पर मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त ये वाज़ेह तौर पर जो है वो हुकाम की जानिब से अब तक नहीं। ठीक है, इबाद उस्मानी और शोएब बरनी हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद भी आपसे डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।